فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زندہ سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی حفظ اللہ کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی یادداشت نگار محمد علی آذر شب ہے۔ ترجمہ گروہ مترجمین نے کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 223، اور یہاں سے 12واں باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے کوٹری نمبر 14۔ پچھلا صفحہ حسب معمول خالی ہے اور 225 صفحے پر عنوان ہے خفیہ لفظ یعنی کوڈ ورڈ۔ 1971 کی شدید گرمیوں کی ایک رات تھی۔ مجھے اکتاہٹ محسوس ہوئی جس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ میں نے خدا کی پناہ مانگی اور خود کو مطالعے میں مشغول کر لیا۔ اچانک بجلی چلی گئی جو ان دنوں معمول بن چکا تھا۔ میری بے چینی بڑھی اور سینہ بوجھل ہونے لگا۔ میں نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا لیکن اپنے اندر اس کی بھی رغبت محسوس نہیں کی۔ گھر میں کوئی چراغ نہ تھا جو بجلی کی کمی کو پورا کرتا۔ میں اندھیرے میں کیا کروں؟ میں اسی حالت میں تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دستک دینے والے کا نام پوچھے بغیر معمول کے مطابق خود دروازہ کھولنے گیا۔ اچانک ایک تہرانی دوست کو دروازے پر پایا۔ اس مناسب وقت میں اسے دیکھ کر دلی طور پر خوش ہوا۔ میں نے اس کا پوری کشادہ دلی سے استقبال کیا لیکن دوسری طرف وہ زیادہ خوش نظر نہیں آیا۔ میں نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اسے اندر آنے کو کہا۔ میں نے دیکھا اچانک اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیز باہر نکالی۔ یہ میرے اور خفیہ مسلح جہادی تنظیم کے درمیان خفیہ لفظ تھا اور میں اس تنظیم کے صدر اور ایک رکن کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس تنظیم کی نشریات و بیانات تقسیم سے پہلے اصلاح کی غرض سے مجھ تک پہنچتے تھے تاکہ ان کے صحیح ہونے کا اطمینان ہو سکے۔ صفحہ نمبر 226 ہے اور عنوان ہے تنظیم پکڑی گئی۔ اس کی اس رمزیہ حرکت سے میری خوشی دوبالا ہو گئی۔ میں نے اسے خوشی سے کہا، آپ کے آنے سے قبل میں اکتایا ہوا اور پریشان تھا۔ آپ مناسب وقت پر آئے ہیں اور میری اس تاریک رات کو روشن کر دیا ہے۔ میری توقع کے برخلاف اس نے کہا، عنقریب آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ میں نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی، اسے بٹھایا اور چائے پیش کی، پھر اس سے تعجب سے پوچھا، آپ اس تنظیم کے رکن ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، خاموش، شاید گھر میں جاسوسی کا سسٹم لگا ہو۔ مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں ایک طالب علم ہوں، میرے گھر میں کون جاسوسی کا سسٹم لگائے گا؟ اس نے کہا، نہیں، معاملہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے، میں آپ کو وضاحت سے بتاتا ہوں۔ اس نے مجھ سے تھوڑا سا خمیر طلب کیا تاکہ کمرے میں موجود سراغ بند کرے۔ میں حیرت اور کچھ پریشانی کے عالم میں اس کے لیے آٹا لے کر آیا۔ وہ سراغ بند کرنے کے بعد بیٹھا۔ میں نے جلدی سے کہا، بتائیے کیا ہوا؟ وہ تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، تنظیم پکڑی گئی ہے، سب دوستوں کا پتہ چل گیا ہے اور بعض کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر اس کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ جن 2 افراد کے ساتھ میرا رابطہ تھا ان کو نہیں گرفتار کیا گیا۔ اس نے مجھے بتایا، میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں، تنظیم سے مربوط چیزیں اپنے گھر سے نکال دیں۔ پھر اس نے نشریات کے بارے میں تفصیل سے بات شروع کی جو مجھے اصلاح کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس نے کہا، فلاں نشریات کو تلف کر دیں اور فلاں کو باقی رکھیں اور انہیں تہران میں فلاں شخص کو بھیج دیں۔ میں نے پوچھا، آپ ان نشریات کو تہران لے جائیں گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ اپنے مخصوص طریقے سے بھیجیں۔ میں چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہا۔ وہ مجھے بتاتا رہا
کہ مجھے کون سا انجام دینا ہے، اور یہ ساری باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا اور مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ صفحہ نمبر 227 ہے اور عنوان ہے ڈائریوں اور کاغذات کی ضبطی۔ یہ گرمیوں کا وسط تھا، دن گزرتے گئے اور خزاں کا موسم آن پہنچا۔ شہنشائیت کی 25 صدیاں گزرنے کے حوالے سے طاغوت جشن منانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ امن و امان کی صورتحال بگڑ گئی اور اسلام پسندوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ مہر کا مہینہ آیا۔ میرے پاس قم کے ایک عالم اپنے اہل و عیال سمیت مہمان تھے۔ ہم دونوں لائبریری کے ساتھ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لائبریری کا ایک دروازہ مہمان خانے میں کھلتا تھا۔ ہمارے سامنے دوپہر کے کھانے کا دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو اچانک میری زوجہ کہنے لگیں، ساوکی دروازے کے پیچھے ہیں۔ مجھے ان کی بات سے تعجب ہوا اور میں نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ساوکی ہیں۔ انہوں نے قسمیں کھانا شروع کی کہ وہی لوگ ہیں۔ شاید انہوں نے دروازے کے شیشے پر ان کے سائے دیکھے ہوں، لیکن یہ سائے نہیں بتاتے کہ کون لوگ ہیں۔ وہ مکمل اعتماد اور وثوق سے بات کر رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین ہے وہ ساوکی ہیں۔ شاید یہ بات انہیں الہام ہوئی ہے۔ میں گیا اور دروازہ کھولا۔ وہ ساوک کے کچھ لوگ تھے۔ ان کے خیال کے مطابق میں روپوش تھا، لہٰذا وہ خوش ہو گئے کہ میں ان کے چنگل میں پھنس گیا ہوں۔ وہ گھر میں گھسے، برآمدے سے ہوتے ہوئے لائبریری میں گئے اور کتابوں کو الٹنا اور کھنگالنا شروع کیا۔ ایک اہلکار کمرے میں پڑے اوراق اور کاپیاں جمع کرنے لگا۔ اس چھاپے کے دوران میری بہت سی ڈائریاں اور اہم کاغذات ضائع ہو گئے، جن میں سے ایک کاغذ بھی واپس میرے ہاتھ نہیں لگا۔ میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ لائبریری کی تلاشی پر اکتفا کریں اور مہمان خانے کا دروازہ نہ کھولیں تاکہ مہمان خوفزدہ اور تنگ نہ ہوں۔ میں ابھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک اہلکار نے دروازہ کھولا اور مہمان کی طرف بڑھا، ان کے پاس بیٹھا اور ان سے سوال پر سوال کرنے لگا۔ انہوں نے تمام کتابیں چھان ماری، پھر گھر میں ہر جگہ کی تلاشی لی۔ مجھے یاد ہے ایک اہلکار میرے بیٹے مشتبہ کے جھولے کے پاس گیا، جو اس وقت 9 یا 10 ماہ کا خوبصورت اور معصوم بچہ تھا، اور اسے دیکھ کر ترس کھانے لگا۔ ان لوگوں نے میرے بہت سارے کاغذات ضبط کر لیے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر ساوک کے دفتر لے گئے۔ دفتر ایک نئی جگہ منتقل ہو چکا تھا۔ میں دفتر کے کمرے میں گھنٹے تک بیٹھا رہا۔ اس دوران مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے ایک بختر بند گاڑی میں بٹھا دیا جو نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ صفحہ نمبر 230 اور عنوان ہے مشہد کی سیاسی جیل۔ گاڑی رکی، انہوں نے مجھے اتارا اور میری آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ میرے سامنے ایک وسیع اور عریض ہال تھا جس کے اوپر بلند و بالا چھت اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ یہ جگہ ایک بڑے گودام کی مانند تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے استبل کا حصہ ہے جو مشہد کی فوجی چھاونی کے پچھلے حصے میں واقع تھا۔ میں پہلے بھی اس جیل میں رہ چکا تھا۔ ہم گودام سے گزرے۔ اس کے آخر میں ایک بڑا دروازہ تھا جو ایک اور بڑے گودام میں کھلتا تھا۔ اس کے وسط میں ایک طویل عمارت تھی جس کی اونچائی کم، لمبائی تقریباً 20 میٹر اور چوڑائی تقریباً 5.5 میٹر تھی۔ اس کی لمبائی میں دونوں طرف 10 چھوٹے دروازے موجود تھے۔ نئی کوٹریاں اس پرانی عمارت میں تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مشہد میں سیاسی قیدیوں کے لیے مخصوص جیل نہیں تھی۔ مجھے تیسری اور چوتھی بار پولیس چوکی کے نزدیک ایک فوجی جیل میں قید رکھا گیا۔ اس سال انہوں نے سیاسی قیدیوں کے لیے چھاونی کے آخر میں جیل بنائی اور اس کے لیے ایک مستقل دروازہ کھولا گیا جس کا افتتاح میں کر رہا تھا۔ کل 20 کوٹریاں تھیں۔ عمارتوں کے دونوں طرف پانی کے نلکے لگے ہوئے تھے اور وہاں چھوٹے اور سادہ بیت الخلا بنائے گئے تھے۔ وہ لوگ مجھے چوتھی کوٹری میں لے گئے۔ میں نے اس سے پہلے اتنی چھوٹی کوٹری نہیں دیکھی تھی جس کی مساحت 1.5 مربع میٹر تھی۔ اس میں نہ روشن دان تھا اور نہ ہی روشنی کا کوئی اور انتظام۔ کوٹری مکمل تاریک تھی۔ اس میں رہنے والا قیدی صرف اس وقت روشنی دیکھ پاتا جب نگہبان یا جیل کا کوئی عہدیدار قیدی سے بات کرنے کے لیے کوٹری کا دروازہ یا دروازے میں لگی کھڑکی کھولتا۔ صفحہ نمبر 231 ہے۔ عنوان ہے قیدیوں کا حوصلہ بڑھانا۔ انہوں نے مجھے 2 کمبل دیے۔ موسم سرد ہو رہا تھا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ میں نے ان سے وضو کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور میں وضو خانے کی طرف گیا۔ جب میں کوٹریوں کے پاس سے گزرا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان میں قیدی ہیں۔
مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ قیدی دروازے پر لگی کھڑکی سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک کوٹری کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی سنی، میں فلاں ہوں۔ وہ ہمارے جہادی ساتھیوں میں سے تھا۔ وہ اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے قید ہوا تھا۔ میں اس کی قید کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قیدیوں کے حوصلے پست ہیں تو میں نے نگہبانوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا شروع کی تاکہ میں اپنی اونچی آواز سے قیدیوں کے حوصلے بڑھاؤں۔ میں کبھی وضو خانے کے بارے میں پوچھتا اور کبھی قبلے کی سمت کے بارے میں سوال کرتا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے قبلے کے بارے میں پوچھا تو ایک اہلکار نے جواب دیا، کونے کی طرف۔ اس کی مراد کوٹری کا کونا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، جی ہاں، کوٹری کا کونا ہمیشہ قبلہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اس بات سے کنایہ تھا کہ مومن کا دل ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک اہلکار نے مجھ سے امامہ اتارنے کا مطالبہ کیا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ جیل کے قوانین میں سے ہے۔ میں نے کہا میں ایسے قوانین کو نہیں مانتا۔ میں نے پچھلی جیلوں میں آج تک کسی کے کہنے پر امامہ نہیں اتارا۔ جاؤ اور اپنے سربراہ سے اس بارے میں پوچھ لو۔ میں اپنی بات کے دوران آواز اونچی کرتا تھا تاکہ کوٹریوں میں پڑے قیدی میری آواز سنیں اور ان کے حوصلے بلند ہو۔ اس طرح کی باتیں عموماً ڈرے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دیتی ہیں۔ میں نے اذان، اقامت اور رکوع و سجود کے اذکار بھی اونچی آواز میں پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے گرفتار کرنے کے بہت سے عوامل ہو سکتے تھے، لیکن کس وجہ سے مجھے گرفتار کیا گیا اور میری کس سرگرمی کا انکشاف ہوا؟ میری بہت سی مخفی نشستیں تھیں جن میں سے بعض دینی طالب علموں کے ساتھ تھیں۔ میں ان نشستوں میں ایک درس لکھتا، پھر اس کی تشریح کرتا اور اسے طالب علموں کے حوالے کرتا تاکہ وہ اس کے متعدد نسخے تیار کریں۔ ان دروس کا محور اسلام کا مزاحمتی پیغام ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک نشست میں 6 طالب علم، دوسری میں 3 اور تیسری میں صرف ایک طالب علم شریک ہوتا تھا۔ یہ طالب علم افغانستان سے تعلق رکھتا تھا جو بعد میں افغانستان کی کمیونسٹ حکومت کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس حکومت نے افغانستان کے علماء کی ایک بڑی تعداد کو شہید کیا۔ میرے اسکول اور یونیورسٹیوں کے جوانوں کے ساتھ بھی خفیہ نشستیں تھیں۔ اسی طرح ایک نشست تاجروں کے ساتھ اور کچھ عملی نشستیں دینی طالب علموں کے ساتھ بھی تھیں، جن میں ہم سیاسی حالات کا تجزیہ کرتے اور ضروری فیصلے لیتے تھے، مثلاً بیانات نشر کرنا اور انہیں قم بھیجنا یا وہاں سے بیانات وصول کرنا۔ اسی طرح میرے ایک خفیہ گروہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے جو حکومت کے خلاف مسلسل جدوجہد میں مصروف تھا۔ کیا ان نشستوں پہ سے کسی کا انکشاف ہو گیا ہے یا میری گرفتاری کا سبب میرے تفسیر اور اسلامی مفاہیم کے عمومی دروس ہے؟ جو چیز میری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی وہ خفیہ نشستیں تھیں، کیونکہ خفیہ اداروں کے سامنے ان کا دفاع کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے استغفار کیا اور خدا پر توکل کرتے ہوئے اس کی پناہ مانگی۔ میں نے کوٹری میں ارد گرد دیکھا تو مجھے پچھلی جیلیں یاد آ گئیں۔ مجھے لگا کہ میں جیل کی فضا کا عادی اور ان سے مانوس ہو چکا ہوں۔ مجھے اس وقت تک اس جیل اور سابقہ جیلوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ صفحہ نمبر 233 ہے۔ عنوان ہے اینک پہننا ممنوع ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اہلکار آیا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اپنا سامان جمع کروں۔ وہ مجھے دوسری طرف واقع 14 نمبر کوٹری میں لے گیا۔ یہ پچھلی کوٹری سے کچھ بڑی تھی لیکن اس سے زیادہ تاریک تھی، یہاں تک کہ میں اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلے دن میں جیل کی روزمرہ کے امور سے آگاہ ہوا۔ کوٹری کا دروازہ دن میں 3 مرتبہ کھانے اور 1 دفعہ صفائی کے لیے کھلتا تھا۔ وہ لوگ صفائی کے لیے قیدی کو جھاڑو پکڑاتے تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کے لیے سو گیا، پھر جاگا اور نگہبان کو آواز دی۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا میرے پاس کچھ رقم ہے، اس سے ایک تربوز خرید لاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کچھ دیر بعد تربوز لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس چھری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ وہ کوٹری میں داخل ہوا، اس کے پاس چھری تھی۔ جیل کے قوانین کے تحت یہ کام ممنوع تھا کیونکہ قیدی موقع پا کر چھری سے نگہبان پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن یہ نگہبان بہت سارے دوسرے نگہبانوں کی طرح جن کا پچھلی جیلوں میں مجھ سے واسطہ پڑا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیسا شخص ایسا کر سکتا ہے۔ نگہبان تربوز کاٹنے میں مشغول تھا اور کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنے میں ساوک کا ایک اہلکار وہاں سے گزرا تو اس نے یہ منظر دیکھا۔ وہ سخت غصہ ہوا اور اس نے نگہبان کو ڈانٹنا شروع کیا اور اسے سمجھانے لگا کہ یہ کام کس قدر خطرناک ہے۔
پھر اس نے نگہبان سے کہا اس کی اینک لے لو، جیل میں اینک پہننا ممنوع ہے۔ نگہبان نے میری اینک لی اور دروازہ بند کر دیا۔ جب کوٹری کا دروازہ کھلا تھا تو میں نے دیکھا کہ برآمدے میں حالات پہلے سے مختلف ہیں۔ غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آ رہی تھی، جبکہ پہلے کچھ ایسا نہیں تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی یہ نقل و حرکت جاری رہی۔ کوٹریوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں غور سے یہ آوازیں سن رہا تھا کہ اچانک دور سے کسی چیخ کی آواز آئی، گویا کسی قیدی کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک قیدی کی آواز سنی جسے اس کی کوٹری کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور وہ دردناک انداز میں سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ میری نظر ایک عالم دین پر پڑی جنہیں میں جانتا تھا۔ اہلکار انہیں لے جا رہے تھے اور ان کی داڑھی مونڈی جا چکی تھی۔ شدید تشدد کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر چل نہیں پا رہے تھے۔ صفحہ نمبر 235، عنوان ہے تشدد کی چارپائی پر۔ کچھ دیر بعد ایک اہلکار نے میری کوٹری کا دروازہ کھولا اور پوچھا تم فلاں ہو؟ میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ مذکورہ گودام کے کونے میں واقع ایک کمرے میں گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا، وہاں 6 سے 7 افراد موجود تھے۔ میں اینک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں پہچان سکا۔ میں نے خطرہ محسوس کیا اور اپنی عادت یا فطرت کی وجہ سے ان لوگوں پر زبانی حملہ شروع کر دیا۔ میں نے اینک لیے جانے پر اعتراض کیا، تم لوگوں نے میری اینک کیوں لی؟ میں اینک کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں نے احتجاج کرتے ہوئے آواز بلند کی تو ایک اہلکار آگے بڑھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سابقہ جیل میں مجھ سے تفتیش کی تھی اور عدالت کو میرے متعلق رپورٹ لکھی تھی۔ وہ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے مظاہرین کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ میں نے عدالت میں اس کی رپورٹ کو غلط ثابت کیا تھا اور اس کا نام لیے بغیر کہا تھا رپورٹ لکھنے والا جاہل ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے غصے کے ساتھ تمسخر آمیز لہجے میں کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہ عدالت ہے جہاں تمہیں ہر بات کہنے کی اجازت ہوگی؟ پھر وہ تمسخر آمیز انداز میں میری نقل اتارنے لگا اور اس نے میرے چہرے پر تماچا مارا۔ میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا کیونکہ اس نے ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھایا اور میں نیچے گر گیا۔ میں کمرے کے کونے میں موجود چارپائی پر جا گرا۔ اٹھنے کا ارادہ کیا تو ایک اہلکار نے کہا، اسی جگہ رہو، تم مناسب جگہ پر گرے ہو۔ میں جان گیا کہ وہ تشدد کی چارپائی ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں چارپائی کے ساتھ باندھے اور ایک اہلکار نے دیوار پر لٹکے تازیانوں میں سے ایک تازیانہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہاں مختلف حجم کے تازیانے موجود تھے۔ اس نے وحشیانہ طریقے سے میرے پاؤں کو مارنا شروع کیا۔ وہ مارتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا۔ پھر دوسرے اہلکار نے تازیانہ پکڑا اور مارنا شروع کیا۔ وہ بھی تھک گیا تو تیسرے اہلکار نے تازیانہ اٹھایا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ سوائے میرے ان سب کو باری باری آرام کا موقع مل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آرام کا موقع نہیں دیا۔ اس حالت میں جسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، میں بعض اہلکاروں کی خباثت سے حیران تھا۔ تازیانہ اٹھانا اور مجھے مارنا ان کی ذمہ داری تھی۔ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ مجھے اتنا ماریں کہ میں ان کے سامنے ہار مان جاؤں۔ بس ان کا مجھے مسلسل مارنا طبیعی سی بات تھی، لیکن بعض اہلکار اپنی مخصوص خباثت کا اظہار کرتے تھے اور ایک ہاتھ سے تازیانہ پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سرا کھینچ کر کمرے کے پیچھے لے جاتے اور زور سے مارتے تاکہ اپنی بھڑاس نکال سکیں۔ تشدد کے دوران ایک اہلکار میرے سر کے قریب آتا اور مجھ سے مطالبہ کرتے کہ میں اسلامی تحریک یا فلاں شخص سے بیزاری کا اظہار کروں، لیکن میں انکار کر دیتا۔ ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس ناخوشگوار تجربے کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ پاؤں کے تلوؤں پر مارنا سخت ترین تشدد ہے، کیونکہ اس طرح قیدی کے بے ہوش ہوئے بغیر اس تشدد کو گھنٹوں جاری رکھا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ تشدد اعصاب پر برا اثر چھوڑتا ہے۔ میں نے سنا کہ تشدد کرنے والے اہلکار اسرائیلی ماہرین کی زیر نگرانی مختلف کورسز کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کام میں اور قیدی سے اعتراف لینے میں ماہر تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میں جسمانی تشدد کے اس تجربے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ مخصوص نشستوں میں تشدد کے ذرائع، ان سے مقابلے کے طریقوں اور جیل میں بھوک ہڑتال پر گفتگو کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ میری بھوک ہڑتال طولانی نہیں ہوگی اور میرے اوپر زیادہ دیر تشدد بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر میں بھوک ہڑتال کروں گا تو معدے کی کمزوری کی وجہ سے فوراً بیمار ہو جاؤں گا اور جیل سے اسپتال منتقل ہو جاؤں گا۔ اسی طرح میرے اوپر تشدد بھی زیادہ دیر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں کمزور جسم کی وجہ سے فوراً بے ہوش ہو جاؤں گا۔
نشست میں بیٹھے ایک دوست نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پانی کا ایک گلاس آپ کے چہرے پر پھینکا جائے اور آپ ہوش میں آ جائیں۔ جسمانی تشدد کے اس پہلے تجربے میں دوست کی وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ میں نے احساس کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں، گویا میں اس عالم سے کسی دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہا ہوں۔ اسی اثنا میں تشدد کرنے والے ایک اہلکار نے پانی سے بھرا گلاس میرے چہرے پہ پھینکا۔ جو ہی میں ہوش میں آیا تو اس نے باقی پانی میرے پاؤں پر پھینکا تاکہ تازیانے کا وار زیادہ تکلیف دے۔ صفحہ نمبر 237، عنوان میری پسندیدہ کوٹری۔ جس طرح سے ہر چیز ختم و زائل ہوتی ہے، اسی طرح تشدد اور سختی اور لذت بھی آخرکار ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تشدد بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے میرے پاؤں کی زنجیریں کھول دی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، لیکن مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے دونوں پاؤں میں ورم آ چکا تھا اور میں پورے وجود میں درد محسوس کر رہا تھا۔ ایک تفتیش کار نے مجھ سے کہا، اپنی کوٹری میں جاؤ اور جب تک اعتراف نہیں کرتے ہم تمہیں یہاں لاتے رہیں گے۔ جب میں کوٹری کی طرف واپس آیا اور اس میں داخل ہوا تب عجیب سا سکون محسوس ہوا اور ایک خاص قسم کے اطمینان اور امن کا احساس ہوا۔ اس وحشیانہ اور خوفناک تشدد کے بعد کوٹری کی دیواریں اور بند دروازہ میرے اندر ایک اطمینان اور سکون پیدا کر رہے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کوٹری کو، جو عام طور پر وحشت و تنہائی کا موجب ہوتی ہے، میرے لیے آرام و سکون کا سبب قرار دیا۔ مجھے زمین پر بیٹھ کر راحت محسوس ہوئی۔ میں اپنی ٹانگیں پھیلا رہا تھا اور کوئی ان پر تشدد کرنے والا نہ تھا۔ اسی طرح میں اپنا سر دیوار پر رکھ رہا تھا اور وہاں مجھے برے الفاظ سے پکارنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ لوگ قیدی سے معلومات لینے کے لیے مختلف قسم کا دباؤ ڈالتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ قیدی کو چند سفید کاغذ دیتے اور اس سے مطالبہ کرتے کہ وہ اپنے اعترافات کو سوال و جواب کی شکل میں لکھے۔ وہ اس حوالے سے قیدی پر شدید دباؤ ڈالتے تھے۔ خدا نخواستہ اگر قیدی پوچھ لیتا کہ کیا لکھوں تو وہ اسے مارنا پیٹنا اور گالیاں دینا شروع کر دیتے اور اسے کہتے لکھو لکھو۔ بعض اوقات قیدی 2-3 صفحات لکھتا تو تفتیش کار ان صفحات کو لے کر تحقیر آمیز انداز میں دیکھتا اور قیدی کے سامنے پھاڑ دیتا اور اس پر دباؤ ڈالتا کہ وہ اور زیادہ لکھے۔ میں تشدد کی تمام تفصیلات بیان نہیں کر سکتا کیونکہ الفاظ ان کے بیان سے قاصر ہیں اور نہ ہی انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ بہت دردناک اور تکلیف دہ ہیں۔ لہٰذا میں ان تکلیف دہ مناظر سے ایک دوسرے منظر کی طرف منتقل ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگ راحت اور سکون محسوس کریں۔ البتہ ان باتوں میں عبرت لینے والوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ صفحہ نمبر 238 ہے، عنوان ہے کل کا دروغہ آج کا قیدی۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے 6 ماہ بعد ایک کام کے سلسلے میں تہران سے اپنے شہر مشہد گیا۔ اس وقت میں انقلاب کونسل کا رکن، وزارت دفاع میں اس کونسل کا اور مختلف حکومتی اداروں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نمائندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ برسوں سے ظلم و ستم اور پریشانی اور بے چینی کے بعد میں اسلام و مسلمانوں کی اور راہ خدا میں لڑنے والے مجاہدین کی عزت کو محسوس کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں۔ مشہد شہر کی انتظامیہ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں مرکزی انقلابی کمیٹی کے دفتر کا دورہ کروں۔ اس دوران ایران میں شہروں کے اکثر امور انقلابی کمیٹیاں چلاتی تھی۔ رستہ خیر پارٹی کے مشہد میں موجود دفتر کو اس غرض کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ کئی منزلوں پر مشتمل بہت بڑی اونچی عمارت تھی جسے شاہ کی پارٹی نے اپنے دفتر کے لیے بنایا تھا۔ تعمیر مکمل ہو چکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ کو سرنگوں کیا۔ یہ عمارت انقلابیوں کے ہاتھ آ گئی اور انہوں نے اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ یہ عمارت انقلاب کی کامیابی کے بعد مشہد شہر میں انقلابی کمیٹی کے مرکزی دفتر میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آخری منزل خطرناک قیدیوں کے لیے مخصوص ہے۔ ان قیدیوں کے نام مجھے بتائے گئے جن میں سے اکثر کو میں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک آبرومند بھی تھا، اس کا ایک اور نام بابائی تھا، نہیں معلوم کہ کون سا اس کا اصلی نام تھا۔ میری 5ویں گرفتاری کے دوران وہ مجھے ٹارچر کرنے والوں میں سے تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم عمارت کی طرف بڑھے۔ انقلابی کمیٹی کے سربراہ اور آستان قدس رضوی میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے نمائندے شیخ طبسی کے علاوہ مشہد شہر کے گورنر بھی میرے ہمراہ تھے۔
یہ گورنر میرے ساتھ جیل میں رہ چکے تھے اور انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ہم اوپر والی منزل پر گئے۔ بڑے کمرے تھے جن میں قیدی رکھے گئے تھے۔ کمروں میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جو سڑک کی طرف کھلتی تھیں اور ان میں لوہے کی سلاخیں بھی نہیں تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کمرے قیدیوں کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ممکن ہے کوئی خطرناک قیدی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دے۔ لیکن لگ ایسا رہا تھا کہ انقلابی کمیٹی کے منتظمین یہ بات جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے اور کبھی بھی اس طرح جان کی بازی نہیں لگائیں گے، لہٰذا انہیں ان بڑی کھڑکیوں والے کمروں میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ مجھے ایک خاص کمرے میں لے گئے جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض کو میں نے پہچان لیا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور نصیحت کی کہ ان کے پاس جو معلومات ہیں وہ بتا دیں، انقلابیوں کے ساتھ تعاون کریں، ایسی کوئی امید نہ رکھیں کہ شاہ کا سرنگوں نظام دوبارہ واپس آئے گا۔ یہ انقلاب کامیاب ہو چکا ہے اور اپنی کامیابیاں خدا کے اذن سے جاری رکھے گا، بس تمہارے پاس سوائے اعتراف اور تعاون کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کمرے کے کونے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ میں پہچان گیا کہ یہ بابائی ہے۔ میں نے قیدیوں سے پوچھا کیا یہ بابائی ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا عجب، اس کے ساتھ میری بڑی یادیں ہیں۔ سب کی نظریں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ سلام کیے بغیر مسلسل نماز پڑھے جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ نظر آ رہا تھا اور خطرہ محسوس کر رہا تھا، لہٰذا اس نے دکھاوے کے طور پر خود کو نماز میں مشغول کر لیا تاکہ میرا سامنا نہ کر سکے۔ میں ایک اور کمرے میں گیا، وہاں موجود قیدیوں کے احوال پوچھے اور پھر پہلے والے کمرے میں واپس آ گیا۔ اچانک دروازہ کھولا۔ بابائی نے جب مجھے دیکھا تو حیران ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ فوراً نرم پڑ گیا۔ مجھے واسطہ دینے لگا اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا کہ وہ ایک غصے والا جوان تھا جسے دھوکہ دیا گیا۔ میں جواب دیے بغیر اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، تمہیں یاد ہے تم جیل میں میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے تھے؟ میں تمہیں صرف ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے تم ٹارچر سیل میں میری داڑھی پکڑ کر مجھے زمین پر گراتے تھے، پھر داڑھی پکڑ کر اٹھاتے تھے اور مجھے گالیاں دیتے تھے، پھر مجھے زمین پر گراتے تھے اور اسی طرح۔ اس نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے ساتھی آپے سے باہر ہو گئے اور اگر میں انہیں نہ روکتا تو انہوں نے اسی وقت اس کا کام تمام کرنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور اس سے کہا، میں تمہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں اور تم جانتے ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ تم ہمیں اپنے سربراہ کے چھپنے کی جگہ بتا دو۔ یہ سربراہ جس کے بارے میں نے بابائی سے پوچھا، ساوک کا ایک خطرناک افسر تھا۔ اسی نے مشہد شہر میں ساوک کی بنیاد رکھی تھی اور تاسیس سے لے کر اس کے زوال تک اپنے عہدے پر قائم رہا، جبکہ دوسرے سربراہ مسلسل تبدیل ہوتے رہے تھے۔ اس شخص کے پاس نہ صرف مشہد شہر بلکہ صوبہ خراسان سے متعلق تمام معلومات تھیں۔ میں جانتا تھا کہ بابائی اس کے چھپنے کی جگہ کا علم رکھتا ہے، کیونکہ انقلاب اسلامی کے دنوں میں یہ گروہ آپس میں مربوط اور اس کے افراد ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، لیکن اس کا اصرار تھا کہ اسے سربراہ کی جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے وہ ایران سے بھاگ گیا ہے۔ بہرحال بابائی پر عدالت میں کیس چلایا گیا اور اسے سزائے موت ہو گئی۔ اس نے ایسے جرائم انجام دیے تھے جن میں سے ہر ایک پر پھانسی کی سزا بنتی تھی۔ آخرکار کئی سال چھپنے کے بعد ساوک کے مذکورہ سربراہ کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ میری 5ویں جیل کے دوران بابائی کی گستاخی اور بے شرمی کے بارے میں مجھے بہت کچھ یاد ہے۔ جس تشدد کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے اگلے دن یہ شخص میری کوٹری میں آیا۔ مکمل تاریکی کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، حالانکہ کوٹری میں قیدیوں کے علاوہ کسی اور کا بیٹھنا ممنوع تھا۔ اپنی بات کا آغاز محترمانہ لہجے میں میری احوال پرسی سے کیا، کہنے لگا، جناب سید، آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے جیل میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، آپ کے لیے میرے پاس ایک نصیحت ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس جو کچھ معلومات ہے وہ بتا دیں، تمام سوالوں کا شفاف انداز میں جواب دیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو خدا نخواستہ یہ لوگ آپ کے ساتھ وہ کچھ کریں گے جو آپ کے مقام و منزلت اور آپ کی شخصیت کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے بے شرمی کے لہجے میں وہ شخص مجھ سے باتیں کر رہا تھا جس نے ابھی کل ہی مجھ پر مختلف قسم کا جسمانی اور نفسیاتی تشدد کیا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنسا اور کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا وہ چلا گیا۔ صفحہ نمبر 244 ہے اور عنوان ہے، اس طرح مجھے قرآن مل گیا۔ میری گرفتاری رجب کے مہینے کے آخر یا ماہ شعبان کی شروع میں ہوئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور رمضان المبارک کے قریب آ گیا۔
میں نے برآمدے میں تفتیش کاروں کے سربراہ کے چلنے کی آواز سنی۔ جب وہ قریب آیا اور میری کوٹری کے نزدیک ہوا تو میں نے اسے آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھ سے حال احوال پوچھا۔ وہ مجھے شیخ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے شیخ کی شین کو زیر کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن عام طور پر مجھ جیسوں کو سید کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ میں نے اس سے کہا رمضان کا مہینہ نزدیک ہے اور میرے لیے کوٹری میں نماز روزہ اور دعا جیسی عبادات انجام دینا ممکن نہیں، لہٰذا اس مہینے میں مجھے یہاں سے نکالیں۔ اس نے کہا حیرت ہے، رمضان آ رہا ہے، روزے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، یہ مسجد ہے، اس نے کوٹری کی طرف اشارہ کیا، اور یہ حمام ہے، اس نے جیل کے حمام کی طرف اشارہ کیا، یہیں رہو، نماز پڑھو اور روزے رکھو۔ مجھے پتا تھا وہ مجھے یہاں سے آزاد نہیں کریں گے، لیکن میں نے اس سے ایک بڑا مطالبہ کیا تاکہ وہ میرا چھوٹا مطالبہ پورا کر دے۔ میں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے قرآن ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے قرآن ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ میرے گھر سے قرآن لایا گیا۔ مکمل تاریکی میں قرآن پڑھنا ممکن نہ تھا۔ میں نے نگہبان سے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لہٰذا تھوڑا سا دروازہ کھول دو۔ وہ گیا اور اس نے اجازت مانگی۔ انہوں نے 10 سینٹی میٹر کا دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ قرآن پڑھنے کے لیے اتنا فاصلہ کافی تھا۔ میں نے اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن پڑھا اور جتنا ممکن تھا قرآن حفظ کیا۔ جیل میں تشدد کے علاوہ تلاوت اور روزوں کی وجہ سے میری نظر اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ صفحہ نمبر 245 اور عنوان ہے حسد میں مبتلا عالم۔ اس جیل کی یادوں میں سے ایک ان کا میری داڑھی مونڈنا ہے۔ داڑھی مروجہ سنت ہونے کی وجہ کے علاوہ علماء کے علمی اور دینی حلیے کا لازمی جز ہے۔ پہلی جیل میں داڑھی مونڈنا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اگلی جیلوں میں ایسا نہیں ہوا کیونکہ مشہد کی جیلوں میں داڑھی مونڈنے کا قانون نہیں تھا۔ اس جیل میں ایک عالم دین کو دیکھا جن کی داڑھی مونڈی گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی داڑھی کے انجام کا اندازہ ہو گیا۔ داڑھی مونڈنے کے لیے ہفتے میں ایک دن معین تھا۔ وہ دن آ گیا۔ میں قیدیوں کی آوازیں سن رہا تھا جو یک کے بعد دیگرے حجام کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میری باری تھی۔ میں کیا کروں؟ میں ان کی بات مان لوں یا مزاحمت کروں؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ میرے لیے آسانی پیدا کرے۔ میری باری آ گئی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا۔ جیل کے سربراہ کی نظر جوں ہی مجھ پر پڑی فوراً کہا نہیں تم یہیں رہو، اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہر ہفتے اسی واقعے کی تکرار ہوتی رہی۔ وہ داڑھی مونڈتے ہوئے مجھے چھوڑ دیتے۔ میں واحد قیدی تھا جسے اس سزا سے معاف رکھا گیا۔ یہاں میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں جو باعث عبرت ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صرف جیل جانا انسان کی شخصیت سازی کے لیے کافی نہیں، بلکہ جیل کا تجربہ بھی زندگی کے دوسرے تجربوں کی طرح بعض لوگوں کو سکھاتا ہے، ان کے عزم اور ارادے کو پختہ کرتا ہے اور ان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگوں میں بالکل اثر نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو یہ تجربہ ذلت اور پستی تک بھی لے جاتا ہے۔ مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ زندگی کے تجربوں کے مقابلے میں اس شخص کا نظریہ اور ہدف کس قدر بلند ہے۔ اس جیل کی ایک کوٹری میں ایک عالم دین تھے جو عمر میں مجھ سے بڑے اور حسد کے مرض میں شدید مبتلا تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ ان کی داڑھی منڈوانے کی باری آئی۔ انہیں پتہ چلا کہ مجھے داڑھی منڈوانے سے معاف رکھا گیا ہے۔ نگہبانوں نے کوٹری کا دروازہ کھولا تاکہ انہیں داڑھی مونڈنے کے لیے لے جائیں۔ میں نے ان کی آواز سنی تو وہ کہہ رہے تھے میں اپنی داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ تم لوگ کوٹری نمبر 14 میں موجود قیدی کی داڑھی کیوں نہیں مونڈتے؟ یقیناً وہ میرے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اسی طرح وہ داڑھی مونڈنے پر اعتراض کرتے رہے۔ ان کے اس اعتراض کی وجہ میری داڑھی نہ مونڈنا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور اس حرکت پر تعجب بھی جس کے ذریعے وہ مجھے خطرے میں ڈال رہے تھے۔ اعتراض کرنا ان کا حق تھا اور یہ بھی ان کا حق تھا کہ وہ اپنے اعتراض کی مختلف وجوہات بیان کریں، لیکن وہ مجھے کیوں خطرے میں ڈال رہے تھے؟ انہوں نے پلٹ کر پھر سے محافظ سے کہا تم جاؤ اور افسران سے کہو 14 نمبر کوٹری والا قیدی داڑھی منڈوانے نہیں آتا، لہٰذا میں بھی نہیں آؤں گا۔ میں پریشان ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ مجھے داڑھی منڈوانے سے بچا لے۔ کچھ ہی دیر بعد جیل کا سربراہ آیا۔ اس نے اس عالم کی کوٹری کا دروازہ کھولا، انہیں گالیاں دی، ان کی توہین کی اور داڑھی منڈوانے لے گیا۔ وہ لوگ یک کے بعد دیگرے قیدیوں کو کوٹریوں سے نکال رہے تھے اور میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اس دفعہ اس عالم کے اعتراض کے بعد وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جو ہی وہ لوگ میری کوٹری تک پہنچے
تو مجھے چھوڑ کر اگلی کوٹری کی طرف چلے گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ صفحہ نمبر ہے 247 اور عنوان ہے میرے شاگردوں پر تشدد۔ اس جیل کی تلخ یادوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بعض شاگردوں پر تشدد ہوتے دیکھا۔ اس جیل میں 10 سے زیادہ دینی طالب علم تھے جن میں اکثر میرے شاگرد تھے۔ اسی طرح یہاں کچھ میرے یونیورسٹی کے شاگرد بھی تھے۔ اس جیل میں بعض خاص شاگردوں پر تشدد ہوتے بھی دیکھا جن کے ساتھ میری خفیہ نشستیں ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک سید عباس موسوی کوچانی تھے۔ وہ ایران عراق جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹری نمبر 15 میں تھے۔ میری دوسری طرف 13 نمبر کوٹری میں ایک دوسرے طالب علم تھے۔ دونوں کو ایک بیان تقسیم کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ مجھے ایک اور مسئلے میں گرفتار کیا گیا تھا جس کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 13 نمبر کوٹری والے طالب علم نے تشدد کی سختی برداشت نہ کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے یہ بیان سید موسوی سے لیا تھا۔ ان وحشیوں کے تشدد کے نتیجے میں اعتراف ایک طبعی امر تھا جس پر کسی کی ملامت نہیں کی جا سکتی، لیکن سید موسوی کے لیے اعتراف کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ ان کا اعتراف ایک بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ اعتراف تحریک کے بلند پایہ افراد کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ معاملہ بہت خطرناک تھا اور ان کے پاس سوائے مزاحمت کے کوئی راستہ نہ تھا۔ اس طالب علم کے پاؤں کے تلووں پر اتنی ضربیں لگائی گئیں کہ ان میں شگاف پڑ گیا، جس کا اثر ممکن ہے کہ اب بھی موجود ہو، جبکہ سید موسوی پر ان سے زیادہ تشدد کیا گیا۔ وہ تشدد سہنے کے بعد کرہاتے ہوئے کوٹری کی طرف لوٹتے تھے جس سے میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ بہت وحشیانہ طریقے سے ان پر تشدد کرتے تھے۔ شاید اس کی کوئی مثال ملے۔ ایک دن ان کو لے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا اور واپس لے آئے۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ لے گئے، پھر تشدد کیا اور واپس لے آئے۔ رات کو جو ہی استراحت اور سونے کا وقت ہوا، ایک بار پھر بلایا، تشدد کیا اور واپس لے آئے، اور پھر آدھی رات کو ان کو ایک دفعہ پھر ٹارچر سیل لے گئے۔ میں ان کی چیخیں اور فریادیں دن رات سنتا رہا اور میرا دل ان کی ہر چیخ پر چھلنی ہو جاتا تھا۔ اس درندگی اور وحشیانہ سلوک کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس جیل میں سید موسوی کو تسلی دینے کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ جب وہ ٹارچر سیل سے واپس آتے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ میں اس مقصد کے لیے مخصوص آیات کا انتخاب کرتا تاکہ ان کے زخموں کے لیے مرہم، دل کے لیے سکون اور ارادے کی پختگی کا سبب بن سکے۔ بعض اوقات میں ان کے ساتھ قرآن والے لہجے کے ساتھ عربی زبان میں بات کرتا اور ان کو حق پر ڈٹے رہنے اور صبر کی تلقین کرتا۔ جیل کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ سید موسوی کو اس طالب علم سے دور کیا جائے، لہٰذا سید کو سامنے والی کوٹری میں لے گئے۔ اس طرح وہ اکیلے ہو گئے جہاں انہیں تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انواع و اقسام کے بہانے بنا کر میرے نزدیک آتے تھے اور میری آواز سنتے تھے۔ ان کی ٹانگ تشدد کی وجہ سے زخمی تھی اور وہ چل نہیں سکتے تھے، لہٰذا رینگتے ہوئے بیت الخلاء جاتے تھے۔ جیل میں 2 بیت الخلاء تھے، ایک ان کی کوٹری کے قریب اور دوسرا میری کوٹری کے نزدیک۔ مجھ سے نزدیک ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے سید حفاظت پر مامور شخص سے کہتا تھا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میری ٹانگ زخمی ہے، میں اس والے بیت الخلاء تک نہیں جا سکتا، اپنے قریب والے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لہٰذا میں اس بیت الخلاء میں جاؤں گا، میرے نزدیک والے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کرتے۔ نگہباں عام طور پر سادہ سے سپاہی ہوتے تھے جو اکثر قیدیوں خصوصاً زخمیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ایک نگہباں کو دیکھا جو سید موسوی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر بیت الخلاء لے جا رہا تھا۔ نگہباں نے سید کو میری کوٹری کے ساتھ والے بیت الخلاء جانے کی اجازت دی۔ سید نے بیت الخلاء سے نکل کر کہا، میں وہاں میری کوٹری کے سامنے والی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیمم کرنا چاہتا ہوں۔ نگہباں نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ وہ نزدیک آئے اور تیمم کرنے لگے، ساتھ ساتھ عربی زبان میں ایسے لہجے میں بات کرنے لگے گویا وہ دعا پڑھ رہے ہوں۔ جو بھی عربی نہیں جانتا وہ اسے سن کر یہی سوچتا کہ سید دعا میں مشغول ہیں۔ ان کی جو باتیں مجھے یاد ہیں بطور مثال، جناب سید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں جانتے مجھے کس قدر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیا اس حالت میں مر جاؤں تو شہید شمار ہوں گا۔ جب تیمم مکمل ہوا تو انہوں نے اپنی ٹانگ پھیلا دی اور ایسا ظاہر کیا جیسے وہ ہل نہیں سکتے۔ سیکیورٹی والوں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو۔ سید نے جواب دیا میں چل نہیں پا رہا، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ نگہباں کے پاس اجازت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جو ہی بات مکمل ہوئی میں نے اسی دعا والے لہجے کے ساتھ عربی زبان میں جواب دینا شروع کیا، اے عظیم سید صبر کریں صبر،
یہاں تک کہ یہ مجرم آپ سے مایوس ہو جائیں۔ کچھ بھی زبان پر مت لانا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دلائے گا۔ میں نے ان کے ساتھ اسی انداز میں بہت ساری باتیں کی، ان کا حوصلہ بڑھا اور واپس اپنی کوٹری میں چلے گئے۔ سید نے کئی مرتبہ اسی طرح کا بہانہ کیا۔ میرے شاگردوں کو جیل میں جس تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ اس کی صرف ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ صفحہ نمبر 250 ہے، عنوان ہے بادشاہت کے 2500 سال۔ اس جیل کے اندر میری یادوں میں سے ایک بادشاہت کے 2500 سال، اور یہاں حاشیے میں کہ بادشاہت کی 2500ویں سالگرہ کا جشن ایرانی بادشاہت کے 2500 سال مکمل ہونے پر شیراز میں موجود تاریخی تخت جمشید میں کئی روز تک جاری رہنے والا جشن تھا۔ یہ جشن میں ملکی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ان تقریبات میں 70 ممالک کے سربراہان کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس پورے جشن کا مقصد پہلوی نظام حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنا تھا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور یہ تقریبات حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مزاحمتی تحریک میں شدت کا سبب بن گئیں۔ 2500 سال مکمل ہونے پر منعقد ہونے والے جشن کا یہ سارا سلسلہ اسلام پسندوں اور اسلامی نہضت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ شاہ ایران کی طرف سے اس جشن پر خطیر رقم خرچ کی گئی اور اس میں بڑے پیمانے پر اسراف اور فضول خرچیاں دیکھنے میں آئیں۔ یہ سارا سلسلہ ان لوگوں کے دل زخمی کرنے کے لیے کافی تھا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے دربدر اور صاف پانی، بجلی، سڑک اور صحت اور تعلیم کی سہولیات سے محروم لاکھوں ایرانیوں کا درد رکھتے تھے۔ شاہ نے اس جشن کے ذریعے ایران کے اسلام کے ساتھ تاریخی تعلق کو توڑنے کی کوشش کی۔ ما قبل اسلام کے ایران کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے لگا تاکہ غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام دیا جائے کہ اسلام نے ایران کی عظمت کو نقصان پہنچایا ہے۔ شاہی دربار سے منسلک لکھاریوں کی طرف سے اسکول کی کتابوں میں یہ باتیں کھل کر اور صراحت کے ساتھ کی جانے لگیں۔ شاہ نے چاہا کہ ایران کی ایسی تہذیب کے بارے میں بات کی جائے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس کی جڑیں اسلام سے پہلی والی تہذیب سے ملتی ہوں، اور وہ واقعاً ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہ نے شمسی ہجری تاریخ کو ختم کرتے ہوئے اسے شہنشاہی تاریخ میں تبدیل کر دیا۔ لہٰذا 1350 شمسی ہجری کا سال ایک لہجے میں 2550 شہنشاہی میں بدل گیا۔ یہ تبدیلی اپنے اندر ایک بڑا پیغام رکھتی تھی۔ جس بات پر ایک طرف ہنسی اور دوسری طرف رونا آتا تھا وہ یہ کہ بہت سارے عرب ممالک کے وفود نے بھی اس جشن میں شرکت کی اور شاہ کو اسلامی فتوحات اور ایران عرب تعلقات کی توہین پر مبارکباد دی۔ ہاں، اسلام پسندوں نے اس جشن کے منصوبے کو ناکام بنانے اور اس میں ہونے والی فضول خرچیاں عوام کے سامنے آشکار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے ہجری تاریخ تبدیل کرنے پر مزاحمت کی، یہاں تک کہ شاہ کی حکومت کچھ سالوں بعد اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی اور انقلاب اسلامی کی کامیابی سے چند مہینے پہلے شہنشاہی کیلنڈر کو رسمی طور پر ختم کر دیا۔ ایران کی مسلم عوام نے ایران کو اسلامی تاریخ اور اسلامی دنیا سے الگ کرنے والے قوم پرستی پر مبنی تمام نعروں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی، یہاں تک کہ خدا کے اذن سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور ایران امت اسلامیہ کے آغوش میں واپس آ گیا۔ انقلاب کی شروع سے ہی کوشش جاری تھی کہ ایران اور عرب بھائیوں کے درمیان فاصلوں کو مٹایا جائے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض حکمرانوں کا رویہ کیسا رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ہدایت دے۔ قصہ بہت دردناک ہے۔ بہرحال ہم اس جیل میں تھے تو اپنی کوٹری میں جشن کی کچھ آوازیں سنتے تھے۔ جیل پر حاکم خوفناک فضا کے باوجود قیدی اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے وہ کسی شاعر کے اشعار کا سہارا لیتے تھے جن کا مطلب کچھ یوں تھا: وحشی رات، بری رات، شیطانی رات، برائی اپنا منہ کھول کر خوشی کا اظہار کر